جیسے آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ موجودہ حالات سے جو لوگ واقف ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ آج چوطرف سے اسلام پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ہر محاذ پر اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا ازواج مطہرات ہو یا تعدد ازدواج کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو، قرآن کریم کا مسئلہ ہو، بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ارتداد کی ایک لہر ہے۔ جو لوگ اپنا دین اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب کو قبول کرنے کی ایک لہر بھی چل پڑی ہے۔ اب تک تو تعدد ازواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، ازواج مطہرات پر حملے ہو رہے تھے، لیکن بڑے سوچے سمجھے انداز میں بڑی تحقیق کر کر اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ ایک خدا کو ماننے کا جو عقیدہ ہے یہی در حقیقت اس دنیا کے اندر فساد کی جڑ ہے۔ جو لوگ مختلف خداؤں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ لوگ مختلف انسانوں کو، مختلف قبیلوں کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اور اس سلسلے میں لوگ دامے درمے سکنے جو لوگ کافر ہیں، اسلام دشمن ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا لیصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، یہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، یہ لوگ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں۔ آپ ذرا گہرائی سے مطالعہ کریں تو حالات سے واقعیت اتنی چونکا دینے والی ہوگی کہ لوگ اپنی زندگیاں اسلام کے خلاف، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اپنی ساری زندگی لگائے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کے تقدس کے لیے اور اس دین کو باقی رکھنے کے لیے اہل ایمان پر جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی تھی، اس سے یہ امت دور دور تک غافل نظر آتی ہے۔ حالانکہ یہ بات قرآن و حدیث سے بالکل طے شدہ ہے کہ دین کی حفاظت، دین کی اشاعت، دین کا کام، دین کا تحفظ بغیر انفاق کے ممکن نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور انفاق کہتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال کو خرچ کرنے کو انفاق کہا جاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ عربی زبان کی ایک بہت اچھی خوبی ہے جو کسی زبان میں پائی نہیں جاتی۔ لفظ انفاق کی آپ تحقیق کرنے لگیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عربی زبان کی بلاغت، اس کی فصاحت، اس کی خوبی یہ ہے کہ ایک ہی مادے سے، ایک ہی لفظ سے جو ہے دو قسم کے الفاظ ضرور نکلتے ہیں، اور وہ دونوں الفاظ جو ہے معنی کے اعتبار سے اپنی چوٹی پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور دونوں الگ الگ معنی دیتے ہیں۔ جیسے حرمہ ہے، اسی سے حرام بھی نکلا ہے اور محترم بھی نکلا ہے۔ حرام کے معنی بالکل الگ ہے اور محترم کے معنی بالکل الگ۔ یہی انداز انفاق کے سلسلے میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ انفاق جس مادے سے نکلا ہے، جس لفظ سے نکلا ہے، وہ نفق ہے، نون فے قاف۔ عربی زبان میں نفق جو ہے وہ دو منہ والے کو کہا جاتا ہے۔ سرنگ کو بھی عربی زبان کے اندر نفق کہتے ہیں، اس لیے کہ دو راستے اس کے ہوتے ہیں۔ منافق کو بھی اسی لیے جو ہے، منافق بھی اسی سے نکلا ہے، وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، دو منہ کا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو منافق بھی اسی لیے کہا جاتا ہے۔
اب دیکھیے کہ نفقہ سے انفاق بھی نکلا ہے، منافق بھی نکلا ہے اور منافق بھی نکلا ہے۔ انفاق کے معنی تو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ہے، اور منافق کے معنی وہ ہیں جس کے ایمان میں تردد ہو، شک و شبہ کی آمیزش ہو، اور جو کچھ زبان سے اقرار کرتا ہے عمل اس کی گواہی نہ دے، عمل اس کے خلاف ہو، ایسے شخص کو جو ہے وہ منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ منافق کی نفاق کا علاج در حقیقت انفاق ہے۔ سورہ منافقون کا آخری رکوع، دوسرا رکوع آپ پڑھ کر دیکھیے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر کہا کہ وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، تمہاری موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے کے اندر جو ہے تم خرچ کر دو۔ یہ انفاق کے سلسلے میں ایک بات تھی جو سمجھنے کا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر دینے کے لیے بہت ساری اصطلاحات قرآن مجید استعمال کرتا ہے، حدیث کے اندر بھی بہت ساری اصطلاحات آئی ہیں۔ صدقہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ انفاق در حقیقت اس مال کو کہا جاتا ہے جو آدمی اپنی تنگی کے اندر جو اللہ کے راستے کے اندر دیتا۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس بات کو بیان کیا۔ دوسری یہ بات بہت اچھی طرح سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ انفاق کے بغیر کسی بھی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کا اقرار کر لیے تو ہم مومن ہو گئے۔ ایسا ایمان تو کفار کو بھی حاصل تھا۔ جب ان سے پوچھا جاتا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ بے ساختہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نے پیدا کیا ہے۔ ایسا ایمان تو ان کو بھی حاصل تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک ہی خدا کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اس ایمان کے دعوے دار بھی امت مسلمہ کے علاوہ دنیا میں بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ یہود اور نصارہ بھی ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ اصل ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا سب سے پہلے قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ جہاد ہے اور دوسرا انفاق ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے ایمان سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کے بغیر آدمی مکمل ایمان نہیں ہوتا، اور یہ جزء لا ينفك ہے، اس کو الگ کیا نہیں جا سکتا۔ آدمی انفاق کے بغیر ایمان کا، مومن کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اس بات کو قرآن مجید نے جس وقت قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت کھول کھول کر قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ ایمان صرف خدا کے اقرار کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان صرف خدا کو مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ آدمی سچی بات کا اقرار کرے، سچی بات کی گواہی دے، اس کے باوجود قرآن مجید کہے کہ یہ جھوٹا۔ آدمی سچی بات کا اقرار کرے، سچی گواہی دے، اس کے باوجود قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق لوگ آتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ بخوبی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں اور آپ اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ گواہی سچی گواہی، اقرار سچی بات کا اقرار، اس کے باوجود قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، یہ منافقین جھوٹے ہیں، جو گواہی دیتے ہیں، جو اقرار کرتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ آگے آپ چلیے، اسی سورہ منافقون کی آگے کی آیات بھی بتاتی ہیں کہ اس لیے جھوٹے ہیں کہ ان کے اندر صرف زبان سے اقرار کر لینا، اللہ کے رسول کی گواہی دینا ہی ایمان کے لیے کافی نہیں ہے، جہاد اور انفاق بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی آدمی مومن ہوگا۔
اس کو الگ نہیں ہے کیا جا سکتا، یہ لا ينفک چیز ہے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی صرف ایمان لایا، فقہ کی زبان میں، علم کلام کی زبان میں اگر یہ کہہ دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ اہل ایمان میں اس کا شمار ہو جائے۔ ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، اگر آدمی پڑھ لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مومن ہو گیا۔ لیکن قرآن مجید جس چیز کی دعوت لے کر آیا ہے، جس چیز کو ایمان اور ایمانی تقاضے بیان کرتا ہے، اور جس ایمان کی بنیاد پر ہم جمع ہوئے ہیں، جس ایمان کی دعوت ساری دنیا کے اندر ہم کو دینا ہے، وہ تو ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اور وہ قرآن مجید کھول کھول کر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ درس قرآن میں آپ نے سنا سورہ حدید کی آیات میں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر، ایک ہی جملے کے اندر ایمان کا بھی ذکر کیا ہے اور انفاق کا بھی ذکر کیا ہے۔ آمنوا باللہ و رسولہ، اے لوگو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اللہ نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی صرف مال ہی میں سے مت خرچ کرو، جن چیزوں پر تم کو اختیار دیا ہے، تصرف کا اختیار دیا ہے۔ عقل ہو سکتی ہے، دماغ ہو سکتا ہے، وقت ہو سکتا ہے، صلاحیتیں ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو۔ ایمان کے بعد فوری جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ انفقوا، اور پھر دوبارہ کہا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا۔ منکم کا جو لفظ ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ منکم سے مطلب یہ ہے کہ تم میں سارے لوگ جو ہے وہ مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے تو دنیا کے اندر بہت پائے جاتے ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی پائے جائیں گے، لیکن کس کا ایمان کا دعویٰ سچا ہے، کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم میں سے چند ہی لوگ ہیں۔ منکم کا جو من ہے یہ بعض کا معنی دیتا ہے، تم میں سے بعض لوگ ہیں، اور بعض لوگ کا ہے آمنوا وانفقوا، جو ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ لہم اجر کبیر، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے بہت عظیم ترین درجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ تو قرآن مجید نے بالکل کھول کھول کر بیان کیا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے۔ ایمان تو اس بات کا نام ہے کہ آدمی، ایمان اس بات کا بھی نام نہیں ہے کہ آدمی کسی مکتب میں کسی گوشے میں بیٹھ کر ذکر و فکر میں مبتلا ہو جائے، کسی مکتب میں بیٹھ کر علم کے ذریعے سے خدا کے وجود کو ثابت کرنے لگے۔ ایمان تو میدان عمل میں اپنی پوری دولت اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دینے کا نام ہے۔ اور معلم ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ خدا کی خدائی سے، خدائی کی فرمانروائی سے کوئی چیز بچا کر انہوں نے نہیں رکھی۔ بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ یہ پہلی بنیادی چیز ہے جس کو فلسفے انفاق سمجھیں، انفاق کی حقیقت سمجھیں، اور ایمان سے اس کا جو گہرا تعلق ہے۔ انفاق کے بغیر آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، آدمی مکمل مومن نہیں ہوتا۔ آگے بڑھ کر اگر میں کہنا چاہوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی نجات بھی ممکن نہیں ہے انفاق کے بغیر۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن اور دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں ذرہ برابر ذہن اور دل کے اندر شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں اگر ذرہ برابر شک و شبہ ہے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس بات کو قرآن مجید نے پوری کی پوری قرآن مجید آپ سمیٹ کر اگر یہ کہیں کہ پوری کی پوری قرآن مجید اللہ کا کلام جو ہے وہ ایمان و انفاق کی دعوت ہے، تو یہ بات کبھی غلط نہیں ہوگی۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اس بات کو کہا۔ لوگوں کا ایمان مضبوط نہیں ہے، بہت سارے امراض ہیں۔ امراض جو ہے وہ ظاہر میں نہیں ہوتے، امراض ظواہر میں نہیں پائے جاتے۔
ہمارے اندر بہت سارے بیماریاں ہیں، بہت ساری امراض ہیں. یہ جو ہے اپنی جگہ کوئی امراض نہیں ہے، ایک مرض کی علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ در حقیقت ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. امراض انسانوں کے جو ہے وہ ظواہر میں نہیں ہوتے. فی قلوبہم مرض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے. فی قلوبہم مرض، اور یہ مرض جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ امراض کی کثرت ہوتی جائے گی. یہ مرض جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ جو ہے امراض کی کثرت ہوتی جائے گی. ایک مرض یہ ہوگا کہ انسان یہ سمجھے گا کہ جو کچھ میرے پاس دولت ہے یہ میری ہے، میرا اختیار ہے، میرا تصرف ہے. قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ جو دولت تمہارے پاس ہے یہ تمہاری نہیں ہے، تم تو مر کھپ کر ختم ہو جاؤ گے اس دنیا سے. یہ تو اللہ کا بخشا ہوا مال ہے، تم اس مال کے مالک نہیں بلکہ امین ہو اس مال کے تم. اور امین کا کام یہ ہے کہ جب مالک پوچھے تو وہ مالک کو لا کر جو ہے وہ حاضر کر دے. امانت داری اسی کو کہتے ہیں، امین وہی شخص ہوتا ہے. قرآن مجید نے احادیث کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو آدمی اپنے ہر مال کو اپنا سمجھنے لگتا ہے. حتیٰ کہ حدیث کے اندر کہا گیا کہ آدمی یقول ابن آدم کہتا ہے کہ مالی مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ ہمارا مال ہے. مال کا مالی، تیرا مال کہاں ہے؟ ما تصدقت فانزیت، جو تو نے صدقہ کیا وہ گزر گیا. او اکلت فافنیت، جو کھایا وہ فنا ہو گیا. او لبست لبیت، یعنی تو نے جو پہنا وہ مولا کر دیا، پھاڑ دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو ختم کر دیا. تیرا مال ہے کہاں؟ انسان مال 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 کہتا ہے کہ تیرا مال حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کا بخشا ہوا مال ہے. ایک پیاری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی. ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تمہیں کا کون آدمی ایسا ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال کو چاہتا ہو، محبت کرتا ہو. قالوا یا رسول اللہ ما منا احد احب الیہ من مالہ، ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن مالہ ما تقدم، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. ومال وارثہ ما تأخر، اور جو مال تو چھوڑ کر گیا وہ تیرے وارث کا ہے، تیرا نہیں ہے. مال مال انسان کہتا ہے، لیکن جب وہ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی اختیار اس کے اوپر نہیں رہتا. محدثین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آدمی نہ حرام کو دیکھتا ہے نہ حلال کو دیکھتا ہے. کل میرے بچے ان کا مستقبل اچھا ہو، ان کے رہنے کے لیے گھر و بار ہو، میں اگر جاؤں تو کسی کے محتاج نہ ہو، ان کے جو ہے بینک بیلنس بھرا ہوا ہو. اس تمنا میں آدمی حرام کو دیکھتا ہے نہ حلال کو دیکھتا ہے، مال کو جمع کرتا چلا جاتا ہے، جمع کرتا چلا جاتا ہے، جمع کرتا چلا جاتا ہے. لیکن خوب اچھی طرح سن لو، جس پلان کے تحت، جس اسکیم کے تحت تم بچوں کا انشورنس کراتے ہو، بچوں کے لیے پلان خرید کر چھوڑ دیتے ہو، بچوں کے لیے بینک میں تم نے بینک بیلنس کرتے ہو، تم اچھی طرح سوچ لو کہ یہ مال جب تک اللہ نہ چاہے اس وقت تک تمہارے بال بچوں کو مل نہیں سکتا. کتنے لوگ ایسے ہیں بال بچوں کو جمع کرتے ہیں لیکن والد سے پہلے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ مال چھوڑ کر مر جاتا ہے بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچوں کو نہیں ملتا، حکومت قبضہ کر لیتی ہے. حیدرآباد کے نظام کی دولت کو آپ دیکھیے کہ عبرت ہے ہمارے لیے، اس کی کتنی دولت کو جو ہے نا حکومتوں نے قبضہ کر لیا. چوری ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو ملتا نہیں ہے. نہ آدمی دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا. اس لیے جو مال ہے
بیوی بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اس کا تو ذمہ دار اللہ ہے۔ تم اپنے آخرت کا مستقبل بنانے کی فکر کرو، تم اپنا مستقبل بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے گناہوں کے بغیر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اگر آدمی دنیا کے اندر کھجور کی ایک شاخ بھی، کھجور کا چھلکا بھی اگر انفاق کیا ہے خدا کے راستے کے اندر، تو وہ ڈھونڈے گا کہ میں خدا کے راستے کے اندر کھجور کا چھلکا جو ہے انفاق کیا تھا، وہ آج مجھے آخرت میں کام آ جائے اور میں اس کا حوالہ دے کر جو ہے وہ بچ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقۃ حتی یقضی النار، آدمی قیامت کے دن صدقے کے انفاق کے سائے میں ہوگا، جہاں کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا، سورج ایک نازلے کے فاصلے پر ہوگا۔ اب سورج ہزاروں فاصلے پر ہے تو گرمی کا کیا عالم ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ قیامت میں حشر کے میدان میں سورج ایک نیزے کے فاصلے پر ہوگا تو لوگ جو ہے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لیکن جو لوگ انفاق سے کام دیں گے خدا کے راستے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سایہ میسر فرمائے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار تاکید کی کہ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی آنی فانی ہے، یہاں کوئی آپ کو، یہ تو ہے متاع دنیا، یہ برت کر پھینک دینے والی چیز ہے، تمہاری چیز تمہارے آخرت میں کام آنے والی چیز جو ہے وہ خدا کے راستے کے اندر تم جو دو گے وہی تمہارے لیے کام آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اسوہ کیسا تھا۔ ام سلمہ امہات المومنین رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ابن بہقی نے اس روایت کی ہے، ایک مرتبہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ تحفے میں آیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خادمہ سے کہا کہ اس کو اٹھا کر رکھ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کو کھانے کے لیے دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خادمہ سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ گوشت کا ٹکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر رکھا جائے۔ خادمہ نے جب جا کر دیکھا تو وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ پتھر ہو چکا تھا۔ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ گوشت کا ٹکڑا گھر میں رکھا ہوا ہے اور ایک سائل آیا اور سائل کو نہیں دیا گیا۔ وقت کے نبی کے گھر میں ایک چیز کی، سائل نے آ کر درخواست کی میں محتاج ہوں، اس کے باوجود کیوں نہیں دیا گیا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے تھے کہ یہ آپ کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی سائل آئے خدا کے نبی کے گھر پر اور وہ خالی ہاتھ چلا جائے۔ یہ وقت کے نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اور خصوصیات کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہر شخص کا بدلہ احسان چکا دیا، لیکن میں دو عورتوں کا احسان کبھی چکا نہیں سکا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش قسمت دو عورتیں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو امہات المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں مصیبت میں تھا، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، اس وقت حضرت خدیجہ نے اپنی پوری دولت میرے اوپر نچھاور کر دی۔ اور دوسری عورت ام ایمن ہے، جب میری ماں مجھے مدینہ لے کر گئی حضرت آمینہ اور ابوا کے مقام پر میری ماں کا انتقال ہو گیا والد محترمہ کا، تو یہ ام ایمن تھی جس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا
تپتے ہوئے صحرا میں جو ہے نیچے سے آگ ابل رہی تھی، پہاڑیں دھوپ گرمی پھینک رہے تھے، دشمنوں کا خوف تھا، پانی کی شدت تھی، پیاس کی، اس کے باوجود مجھے صحیح سلامت لے کر آ کر میرے دادا عبد المطلب کے حوالے کیا۔ میں یہ دو عورتوں کا کبھی احسان چکا نہیں سکتا۔ حضرت خدیجہ نے جو دولت لٹائی، دولت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر عرصے میں پوری دولت جو ہے وہ خدا کے راستے کے اندر آپ نے دے دی، لٹا دی۔ آپ کے پاس تحائف بھی آیا کرتے تھے، ہدیے بھی آیا کرتے تھے، آپ ایک ہاتھ سے لیتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ احد کے برابر سونا بھی اگر میرے پاس ہو، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ دولت میرے پاس باقی رہے سوائے قرض کے۔ اگر قرض کسی کو دینا ہے تو بقدر قرض میں اس دولت سے روک لوں، لیکن جو ہے یہ احد کا پہاڑ جیسا سونا کی اتنی دولت بھی 3 دن سے زیادہ میں رکھنا پسند نہیں کروں گا۔ یہی طرز عمل حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں بھی ہم کو ملتا ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو لوگ عربی زبان سے شرکت رکھتے ہیں وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لن تنالوا البر یہ تاکید کا صیغہ ہے۔ ہرگز تم لوگ اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے کے اندر نہ دو۔ مفسرین لکھتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا پورا باغ جو ہے اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے چچیرے بھائی جو ہے بہت زیادہ مجبور ہیں، تم مجھے دینے کے بجائے چچیرے بھائیوں کو دے دو۔ تو آپ نے اپنے چچیرے بھائیوں کو دے دیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مچھلی بہت زیادہ پسند تھی۔ گھر میں ایک مرتبہ بڑی مشکلوں سے جو ہے مچھلی پکی، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک سائل آیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مچھلی سائل کو دے دی جائے۔ گھر والوں نے کہا، ایلیا نے کہا کہ گھر میں اور دوسری چیزیں بھی ہیں وہ دی جا سکتی ہیں سائل کو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج تو سب سے زیادہ محبوب مجھے مچھلی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے کے اندر اگر نہ دو تو تم جو ہے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے مچھلی اٹھا کر دے دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں تھے جب یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا کی آیت نازل ہوئی، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ میرے اونٹوں میں سے سب سے اچھا جو اونٹ ہے وہ خدا کے راستے کے اندر انفاق کر دو۔ جب خادم آیا تو دیکھا کہ سب سے اچھا اونٹ وہ ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے تھے۔ خادم نے اس کو الگ کیا، باقی اونٹوں میں سے جو سب سے اچھا تھا اس کا انفاق کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے دیکھا کہ یہ اونٹ تو گھر میں ایسا ہی بنا ہوا ہے۔ خادم کو بلایا اور کہا کہ میں نے کہا تھا کہ سب سے اچھا اونٹ جو ہے وہ خدا کے راستے کے اندر دیا جائے، تم نے تو یہ سب سے اچھا اونٹ تو ایسے ہی باندھ کر رکھا ہے۔ خادم نے کہا کہ یہ تو آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ہے، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ میں دوسروں کو دے دوں، خدا کے راستے کے اندر دے دوں۔ نہیں، اس سے زیادہ تو مجھے جنت پیاری ہے، اس سے زیادہ تو مجھے جنت میں داخلہ مجھے پیارا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی وقت اس اونٹنی کو لے کر جاؤ اور اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دو۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں، دین کا مزاج اور پھر دین کی تڑپ، دین کی جستجو جو ہے وہ حقیقت یہی ہے کہ دین یہ بتاتا ہے کہ واقعتاً 2 چیزیں ہیں، اور پھر وہ 2 چیزیں جو ہے ذرا مبالغہ ہو لیکن بالکل صحیح چیزیں ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ اگر آدمی کا ایمان پائے درجے کا ایمان ہو اور پھر پکا مومن ہو، وہ کبھی خدا کی خدائی سے، خدا کی فرمانبرداری سے
بچا کر اپنے پاس کوئی چیز رکھ ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی خدا کی خدائی سے، خدا کی فرمانروائی سے بچا کر رکھتا ہے تو یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگتی کہ ابھی اس کا ایمان جو ہے وہ کھوٹا ہے، ایمان کے درجے کو یہ پہنچا نہیں ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ آیت پڑھی درس قرآن کے اندر سنی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے؟ سوالیہ جملہ ہے، سوالیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ قرض دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے قرض؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پالنہار ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز میری ہے، حتیٰ کہ آدمی سانس اندر چھوڑتا ہے باہر لیتا ہے یہ تک اللہ کی ہے۔ اللہ کی جو کچھ ہے ہمارے پاس یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کیوں پوچھ رہا ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں قرض کے معنی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے راستے کے اندر دو گے اضعافا مضاعفہ۔ اضعاف کے معنی یہ ڈبل کرنا، اضعافا مضاعفہ کثیرا، بہت بڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے گا۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا کر دے گا اس کا ذکر حدیث کے اندر کیا گیا ہے کہ آدمی ایک کھجور کا چھکلا بھی قشرتی تمر، ایک کھجور کا چھکلا بھی اللہ کے راستے کے اندر انفاق کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر احد کے پہاڑ کے برابر کرے گا۔ جب قیامت میں آدمی پہنچے گا اور اپنے صدقے کو دیکھا گے یہ احد کے پہاڑ کے برابر ہے، وہاں آدمی کہے گا تو اتنا زیادہ تو میں دنیا میں کمایا بھی نہیں، تو اتنا صدقہ کہاں سے کیا ہے میں نے؟ لوگ سوال کرے گا ایک مومن، بتایا جائے گا کہ یہ تیرا مال ہے، یہ تیرا صدقہ ہے، تیرا انفاق ہے، تو وہ کہے گا کہ اتنا تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، دنیا میں اتنا مال میں نے کمایا ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت کہا جائے گا کہ تو ایک کھجور کا چھیلکا اللہ کے راستے کے اندر انفاق کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بڑا کر جو ہے یہ احد کے پہاڑ کے برابر بنا دیا ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، گھوڑے کی مثال دی، گھوڑے کے بچے کی۔ جب گھوڑا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم اس کی تربیت کرتے اس کو اس قابل بناتے ہو، توانا بناتے ہو، ایسی تربیت کرتے ہو کہ وہ تم اس کے پیٹھ پر سوار ہو کر جنگ میں جو ہے حصہ لیتے ہو، اس قابل بناتے ہو گھوڑے کو۔ اللہ بھی تمہاری صدقے کی تربیت کر جو ہے بڑا کر احد کے پہاڑ برابر بناتا ہے۔ بھائیو، ایک اور بات بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ آدمی خوشحال ہے، اپنی ضرورتیں جو ہے پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرے۔ دین کا مزاج کبھی یہ نہیں رہا۔ دین تو یہ چاہتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو سمیٹ کر، اپنی ضرورتوں کو مختصر کر اللہ کے راستے کے اندر دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی ضرورتوں کو مختصر کرتے تھے، اپنی ضرورتوں کو سمیٹتے تھے، اور جب خدا کے راستے کے اندر انفاق کا معاملہ آتا تھا تو بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہوا ہے، ہم اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کے لیے اتنا بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اسراف کی حد تک ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن خدا کے معاملے میں جو ہے ہمارے دل بھی بند ہو جاتے ہیں، ہمارے جیب بھی بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے راستے کے اندر بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نائب رسول کون واقف نہیں ہے، بہت بڑی سلطنت کے حکمراں، اس کے باوجود ہجرت میں آپ مال کا ہی ساتھ نہیں دیا، دست و بازو تھے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مفسرین نے کہا کہ آپ نے اپنی شخصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں گم کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر کے ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا پرتو نظر آتا تھا۔ دنیا میں جنت کی خوشخبری مل رہی تھی،
जंग तबूक में आपने 12 सुना होगा आपका इंफाक क्या था। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इंतकाल से पहले 2 वसीयतें की थी, बड़ी अहम है। कैसा लोग बचा बचा कर जो है खुदा के रास्ते के अंदर खर्च करते हैं। आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपनी अहलिया से कहा, देखो ये पुरानी खमीस है मेरी, इसको धोकर मुझे इसी के अंदर कफनाना, मैं नया कपड़ा कब्र में लेकर जाकर क्या करूंगा। एक दूसरी वसीयत भी आपने ये की थी कि देखो फलां घर मेरा है, मेरे इंतकाल के बाद मैंने बैतुल माल से अपनी जाती जरूरियात के लिए जो कुछ दिया है, ये घर लेकर जाकर उसकी जो भी कीमत आए बैतुल माल में जमा कर दी जाए। आप ताजिर थे, आम तौर पर आप ताजिर थे, बैतुल माल से कुछ लेना पसंद भी नहीं करते। एक मर्तबा आप कपड़े के ताजिर थे, कपड़ा का खड्डा खांधे पे डालकर जा रहे थे, रास्ते में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात की। उन्होंने कहा, नायब रसूल आपके खानों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप ये कपड़ा बेचने लगेंगे, तिजारत करेंगे तो वो जिम्मेदारी कौन पूरा करेगा। आपकी जरूरियात के लिए बैतुल माल से आप उतना लीजिए, उसके बाद आप लिया करते थे बैतुल माल से। मीठा खाने का आपको बहुत शौक था, सालों गुजर जाते, बीवी के दिल में तमन्ना होती, बच्चों के दिल में तमन्ना उड़ती, बीवी बार बार जिक्र करती कि मीठा 1 साल हो गया मीठा खाने को नहीं मिला, बच्चे बार बार मीठा पूछते हैं, आप भी खाना चाहते हैं। एक मर्तबा आप बैठे हुए थे, आपकी अहलिया ने कहा कि ये आटा है, बैतुल माल से जो आटा है वो एक एक मुट्ठी निकाल कर मैंने जमा किया है, तो इतना जमा हुआ है, आपके बाजार में लेकर जाए, मीठा बनाने के लिए कोई चीज लेकर आइए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इसका मतलब ये है कि इतना आटा बैतुल माल से हमारे पास ज्यादा आता था, इसके बगैर भी हम जिंदगी गुजार सकते हैं। वो आटा लेकर जाकर आपने जो है बैतुल माल में वापस कर दिया। अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जरूरियात को समेटना, मुख्तसर करना और अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करना, ये अदा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है और ईमान की मेराज है। ये आदमी 1000 रुपए का भी शर्ट पहन सकता है, 5000 रुपए के जूते भी पहन सकता है आदमी, लेकिन आदमी ये सोचे कि चलो 100 रुपए का मैं शर्ट पहन लूं, बाकी के पैसे जो है अल्लाह के रास्ते के अंदर इंफाक कर दूं, ये चीज अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। और अल्लाह तबारक व तआला को कितनी पसंद है, वो आदमी मरने के बाद जब इस अदा को आखिरत में देखेगा तो उस वक्त उसको एहसास होगा कि मेरे इंफाक का, मैं जो पसंद, मेरे इंफाक का जो आलम है, जो बड़ा चका कर अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, वो ये है। भाइयों, बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला बहुत अमीर थे, सहाबा में उमरा में उनका शुमार होता था। घर में बैठे हुए थे, चराग जल रहा था, उन्होंने बीवी को बुलाया और कहा कि इसकी बत्ती जो है ये मोटी है, इसलिए इसका तेल जो है वो ज्यादा जल रहा है, इस बत्ती को बारीक कर दो। अपने जाती इस्तेमाल के लिए इतना ख्याल, वही खुदा के रास्ते के अंदर देना है, तो आप देखिए कि पूरे अरब, पूरे मदीने के अंदर कहत पड़ गया, दाने दाने को अनाज को लोग तरस रहे हैं। और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का काफिला शाम से सामान तिजारत अनाज लेकर आ रहा है। मदीने के सारे ताजिर ये चाहते हैं कि आपसे सौदा कर ले, अनाज को खरीद ले। मदीने के सारे ताजिर आपके पास आए, बोलो मुंह मांगी रकम ले लो, मुंह मांगी दाम लगाओ, हम तुम्हारा अनाज लेने के लिए तैयार हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैंने तो सौदा कर लिया। ताजिरों ने कहा कि कौन है इतना ज्यादा, कौन है, हमको बताओ, हम उससे ज्यादा जो है तुमको कीमत देने के लिए तैयार हैं। हज़रत उस्मान ने कहा कि तुम उससे ज्यादा कीमत दे नहीं सकते, दुनिया में कोई शख्स उससे ज्यादा कीमत लगा ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने मदीने वालों को जमा कर पूरा का पूरा, सीरत की किताबों में आता है कि 900 ऊंट पर जो है वो लदा हुआ था, वो सारा का सारा जो है मदीने
تقسیم کر دیا۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ نے اتنی دولت دی، اتنا اپنا مال سمیٹ کر اللہ کے حضور پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ کے اوپر وجدانی کیفیت طاری ہوئی، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آپ نے اس وقت حضرت عثمان کے بارے میں وہ تاریخی جملہ کہا تھا جو آج تک بھی موجود ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اے عثمان، آج کے بعد تم چاہے کچھ بھی کر لو، کوئی چیز دنیا میں تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اتنا آپ کو پسند آیا تھا۔ اسی موقع پر عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کتنا ہے؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گنا نہیں ہے، گن کر لے کر آتے تو آسانی ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے گن گن کر نہیں دیا ہے، جب اللہ نے مجھے گن کر کے نہیں دیا ہے، بے دریغ دیا ہے، تو مجھے کیا ہے، میں تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کو دے رہا ہوں، میں کیوں گنوں، گن گن کر میں کیوں لا کر دوں؟ آدمی ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ ہم خدا کے راستے کے اندر گن گن کر دیتے ہیں، احسان جتاتے ہیں۔ خدا کے راستے کے اندر تو راستے کے اندر ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں وہ لوگ بھی گن گن کر خرچ کرتے ہیں۔ ماں باپ کو ایک بیٹا 10 دن ماں باپ کو اپنے پاس رکھے، دوسرا دوسرے کے پاس رکھے، تیسرا تیسرے کے پاس رکھے، ایک مہینہ میں 5000 دوں گا، دوسرے مہینہ دوسرا دے، تیسرا مہینہ تیسرا دے۔ کیا باپ نے گن گن کر اپنے بچوں کو پالا تھا؟ خدا نے جو دیا ہے کہ گن گن کر دیا ہے؟ تو یہ رویہ جو ہے قرآن حدیث بتاتا ہے، قرآن کو آپ گہرائی سے مطالعہ کیجئے کہ یہ اصل وہی بیماری ہے جو نفاق کی بیماری ہے، تضاد کی بیماری ہے، یہ اصل میں وہی بیماری ہے۔ اور یہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ جیب سے میرا خرچ ہو گیا، میرا لٹیا ڈوب جائے گا، میرا خرچ ہو جائے گا، احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آدمی اگر آخرت میں ہی نہیں، اگر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے تو اس کی برکتیں دنیا کے اندر بھی آدمی کو دکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العبد فیہ، کوئی شخص صبح نہیں کرتا مگر ملکانی ینزلانی، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، یقول احدہما، ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ جو آدمی انفاق کرتا ہے، اپنے پیسے کو خرچہ کرتا ہے، اے اللہ خلفا، اس کا نعمت بدل اس کو دنیا کے اندر تو عطا فرما۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ آتِ مُمْسِكًا تَلَفًا، دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو مال کو روک روک کر رکھتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، تیرے راستے کے اندر دینے کے لیے اس کو جو ہے بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی تنگی سے دیتا ہے، اللہ اے اللہ اس کے مال کو جو ہے تو ضائع فرما دے، اس کے مال کو جو ہے ختم کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تیرا مال تو وہ ہے فَإِن قَدَّمَ، وہی مال ہے جو تو نے خرچ کر کر جو ہے تو اللہ کے راستے کے اندر بھیج دیا۔ 2 فرشتے، اس کے اندر محدثین یہ بات بھی کہتے ہیں، دنیا کے اندر ہم کوئی بزرگ دکھ گیا، کوئی دوست دکھ گیا تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ میرے حق میں دعا کرنا۔ دنیا کا کتنا بڑا بزرگ اور متقی اور پرہیزگار بھی ہو، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا کرے گا اور اس کی دعا قبول کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن فرشتے جب دعا کریں کسی بندے کے حق میں تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ فرشتوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے دعا اس وقت تک کرتے ہی نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی بندے کے بارے میں حکم نہیں دیتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی نہیں ہوتا۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے، فرشتے دعائیں دیتے ہیں کہ اے بار الہ اس
مال کے اندر برکت عطا فرما، اس کو راحت عطا فرما، اس کو سکون عطا فرما۔ ہزاروں آدمی بیمار ہو گیا تو ہزاروں کروڑوں روپے ہاسپٹل میں لگا دیتے ہیں علاج کے لیے، الٹا پریشانی ہوتی ہے، پورا خاندان پورا قبیلہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منفقاً خلفاً، تم دنیا کے اندر خرچ کرو، تم دنیا کے اندر خرچ کرو گے تو بلاؤں سے دور رہو گے، صدقہ کرو گے تو بیماریوں سے دور رہو گے، ہاسپٹلوں سے دور رہو گے، ڈاکٹروں سے دور رہو گے، صحت مند رہو گے دنیا کے اندر، اور آخرت میں جو ہے عرش کے سائے کا ایک سایہ ایسا ہوگا، اس سائے تلے تم جو ہے نا جمع ہو کر رہو گے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے ہیں جو پوری سیرت جو ہے اصل اس کو دو تین چیزوں کے اندر انفاق کے فلسفے کو اور انفاق کی جو اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی ضرورت پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ دوسری بات اہم ہے کہ اپنی ضرورتوں کو سمیٹ کر اللہ کے راستے کے اندر، میری ضرورتیں ہی پوری نہیں ہوتی بھائی میں اللہ کے راستے کے اندر کہاں سے دوں، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی جو ہے ایک روٹی ہے، اگر آدمی ایک روٹی کھا کر بھی اگر بھوکا رہ جائے، اللہ اس کو ایک روٹی کے اندر بھی اس کا پیٹ نہ بھرے، بھوکا رکھے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ پاؤ روٹی کے اندر بھی انسان کا پیٹ بھر جائے یا پھر ایک روٹی کے اندر بھی پیٹ بھر جائے۔ آدمی جب بانٹ کر پاؤ روٹی بھی کھاتا ہے، دوسروں کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اندر اس کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء إلى الله والله غني حميد۔ اے لوگوں کیا ہو گیا ہے تم کو، تم اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہو، تمہارے دل تنگ ہو جاتے ہیں، جیب سے تمہارے پیسے نہیں نکلتے، خدا اور اس کے رسول جب درخواست کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں تو تم کنی کاٹ جاتے ہو، غائب ہو جاتے ہو۔ قرآن مجید نے کہا کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو آدمی بخل سے کام لیتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہیں، فقر جو ہے فقیر اور محتاج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان ہیں۔ بہت اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال دیا ہے اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنا اور بلا کم اوقات خرچ کرنا، اپنی ضرورتوں کو سمیٹ کر مختصر کر کے جو ہے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کا دین کے لیے جو مصیبت آئے، پریشانی آئے، اللہ کے دین کے لیے مال و متاع کی ضرورت ہو تو آدمی اللہ کی خدائی سے، اللہ کی فرمانروائی سے جو ہے وہ کوئی چیز بچا کر نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکارے تو لبیک کہے، جب حکم دے تو اطاعت کرے، جب کچھ مانگا جائے تو بے کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لا کر حاضر کر دے۔ اسی وقت آدمی مومن ہے، اسی وقت قرآن مجید نے کہا کہ اے لوگوں انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ در حقیقت تو مومن وہ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آتے ہیں۔ ثم لم يرتابوا، کیسا ایمان؟ ایسا ایمان جس ایمان کے اندر کوئی شک و شبہ کی آمیزش نہ ہو، پھر وہ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے جان کے ذریعے سے اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے تو قرآن مجید اپنی زبان، قرآن مجید کی زبان یہ کہتا ہے، یہ کہتی ہے کہ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال اور جان سے انفاق کرنے والے، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ در حقیقت سچے ہیں،
اور یہی لوگ خدا کے واقعتاً وفادار ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ تو زبانی دعویٰ ہیں. ایسے دعوے کرنے والے تو دنیا کے اندر بہت سارے رہے ہیں، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، اور آخرت میں معلوم ہوگا کہ یہ دعوے ایمان جو ہے واقعتاً کس کا سچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے راستے کے اندر جان و مال کا انفاق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ضرورتوں کو سمیٹ کر، اپنی ضرورتیں مختصر کر کر اللہ کے راستے کے اندر زیادہ سے زیادہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما جن لوگوں کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مال میں برکت ہو، ہمارے عمر میں برکت ہو، ہمارے اہل و عیال میں برکت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ہم کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.